ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحب میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں تھوڑا سا کسی تعارف کی محتاج نہیں, اور مجھے یقین ہے کہ اس تھوڑے سے عرصے میں میں اور آپ اس خوشبو کو حاصل ضرور کر پائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ اسلامک اسکالر ہیں, پریچر ہیں, مسلم, ظاہر ہے شی از اے ویری ریناؤنڈ پرسن. پاکستان سے آپ کا تعلق ہے. پی ایچ ڈی کی آپ نے ڈگری حاصل کی اسلامک اسٹڈیز میں یونیورسٹی آف گلاسگو سے. آپ نے یہ اب میں نے پوچھنا ہے, یونیورسٹی آف گلاسگو سے اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی بات کرتے ہیں ابھی ان سے. اینڈ یہ لیکچرر تھیں, ایسوسیٹ پروفیسر تھیں ایٹ دا فیکلٹی آف ایک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے, اور انہوں نے الہدا کا سنگ بنیاد رکھا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن 1994 میں. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ میں اکیلا چلا جانب منزل, لوگ آتے گئے, کارواں بنتا گیا, اور آج ماشاءاللہ یہ کارواں پاکستان میں تو ان کی کلاس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بے انتہا شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا, بہت شکریہ. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے درخواست اس لیے کہ میری اللہ مجھے میری زندگی میں بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو توفیق ہو جاتی ہے کہ وہ مسجد کی طرف چلے جائیں, وہ جامعہ کی طرف چلے جائیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو ابھی وہ راہ ہدایت نہیں ملا ہوتا. تو جب آپ ریڈیو پہ ان کے ساتھ شامل ہوئی ہیں تو شاید کہ کسی ایک کا دل پسیج جائے, یا کسی ایک کے دل کو میری بات سمجھ آئے, یا آپ کی بات سمجھ آ جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کے میں نے بھی بلکہ سنا, اور میں نے کہا پہلے اگر اسی کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ اسلامک اسٹڈیز فرام دا یونیورسٹی آف گلاسگو اسکاٹ لینڈ سے آپ نے کی. تو اسکاٹ لینڈ میں اسلامک اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہے؟ بیسیکلی پی ایچ ڈی میں تو خود ریسرچ کرنا ہوتا ہے, اور ریسرچ فیسلٹیز وہاں پر زیادہ تھیں, کتابیں زیادہ مہیا تھیں, اور پھر یہ کہ آپ کو جس قسم کی بھی کوئی کتاب یا کوئی آرٹیکل یا کوئی میگزین وغیرہ چاہیے تو وہ آپ کو مہیا کر کے دیتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں ان میں یہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. تو اس وجہ سے مجھے گورنمنٹ کی طرف سے اسکالرشپ آفر ہوا تھا, ماسٹرز میں نے ٹاپ کیا تھا فیکلٹی میں, تو اس کے لیے میرے پاس آپشن تھی کہ میں کسی بھی اچھی جگہ پر جا کر مزید ریسرچ کا کام کر سکوں. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب, تو گلاسگو یونیورسٹی کا انتخاب. ایک دفعہ پھر سے آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب جب ہم دور قرآن کی بات کرتے ہیں تو واٹ از دور قرآن, یعنی آپ نے کیا سکھانا ہے؟ دور قرآن بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جتنا بھی قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہر رات میں اس کی دہرائی کیا کرتے تھے. تو دور کا مطلب ہوتا ہے اس کو دہرانا. جی, تو رمضان چونکہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے وہ دہرائی, تو چاہے ہم سارا سال پڑھتے ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے, لیکن یہ کہ رمضان میں اگر پورے کا پورا ایک دفعہ دہرا لیا جائے تو انسان کے لیے ایمان میں قوت اور عمل اور اخلاق کو بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے. اور بہت سے چونکہ قرآن شفا ہے, غموں کا علاج ہے, دکھوں اور پریشانیوں کا جواب ہے, تو اس لیے بہت فائدے کی چیز ہے کہ انسان اپنا وقت رمضان میں نکالے. اور ویسے بھی برکت کا مہینہ ہے, وقت میں بھی برکت ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ رات کو تراویح میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, یا قیام کے وقت سننے کا, تو اگر دن کو دہرایا ہوا ہو تو رات کے وقت وہ اس کا لطف کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا عجیب سا سوال پوچھنا ہے. میں تو بہت کمزور انسان ہوں, مگر میں نے اکثر ہم نے سنا, مجھے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو چیز ہم رات کو کرتے کرتے سو جائیں تو اکثر خواب بھی ویسے آیا کرتے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے آپ کی تو ہر رات سوتے میں بھی ویسے گزرتی ہوگی. یہ تو میرا خیال ہے سبھی کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان دن بھر میں جو کچھ سوچتا ہے اس کو رات کو انٹرنلائز بھی کرتا ہے, اور اس کو ایک طرح سے خوابوں میں انالائز بھی کرتا ہے. تو میں بلکہ بھی پچھلے دنوں ایک سورہ یاد کر رہی تھی, تو میری دن رات میں سارا دن میں میرا وہی صورتحال چلتی رہتی تھی. تو ماجد بھائی میں سوئی بھی اٹھی تو میں پریکٹیکلی وہ یاد کر رہی تھی, اور مجھے آخری جو خواب مطلب جو میری جس حالت میں اٹھی تو میں بڑی خوش تھی کہ مجھے وہ یاد ہو گئی. اور واقعی اس خواب میں تو میں نے اس کو یاد کر لیا تھا, صبح اٹھی تو وہیں کھڑی ہوئی تھی جہاں تک میں نے یاد کی. تو میں جب سے ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں بات ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے جیسے آپ کو تو آپ کی راتیں بھی بڑی خوبصورت ہوں گی, یعنی سوت آنکھ بھی لگتی ہوگی تو آپ کو قرآن کی کوئی آیت ہی پڑھ رہی ہوتی ہوں گی. بس وہ جو دن میں انسان کرتا ہے وہی پھر. کتنی پیاری بات ہے. خدا کرے کہ میں اور آپ ایسا ہی کام کرتے رہے کہ رات کو بھی ہم اللہ کرے کہ ہم اسی سب چیز کا کی دہرائی کر رہے ہیں. بالکل. اور پھر یہ بھی ہے کہ اسی سے ایک اور مثال بھی سامنے آتی ہے کہ جو انسان زندگی میں کرتا ہے پھر وہی آخرت میں دیکھنے کو ملتا ہے. اور
انسان کے لیے ایک زندگی یہ ہے، پھر دوسری زندگی قبر کی زندگی ہے، پھر آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے. تو ہمارے جو کل ہے یعنی آخرت کا ہمیشہ کا جو ہمارا کل ہے وہ آج کا عکس ہوگا. یعنی آپ یوں سمجھے کہ کاغذ کے دو رخ ہیں، ایک آج ہمارے پاس ہے سامنے جس پہ ہم جو کچھ تحریر کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، وہ سارے کا سارا پرنٹ بن رہا ہے، اور کل کو اسی کو الٹ کے دوسری طرف اس کی جزا سامنے آ جائے گی. ایک یہ دین ہے جس پر اللہ نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے، اور دوسرا وہ دین ہے یوم الدین جس میں اس کی جزا ہے. تو ہو بہو وہی چیزیں سامنے آنے والی ہیں جن میں ہم دن رات یہاں گزار رہے ہیں، جس نیت اور جس کوشش کے ساتھ. I'm 58 now, I'll be 59, اور میں پیچھے مڑ کے آج اپنی زندگی کو دیکھتی ہوں تو مجھے کل کی بات لگتی ہے کہ میں اسکول جاتی تھی، میں کالج گئی تھی، پھر زندگی کو میں نے کیسے گزارا، اور خدا کی قسم ہر چیز مجھے کل کی بات لگتی ہے. تو قرآن میں یہ درج ہے کہ جب وہ سوئے ہوئے اپنی قبروں میں سے اٹھیں گے تو وہ کہیں گے ابھی تو ہم سوئے تھے. جی لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، یا صبح کا پہر یا شام کا پہر ہی گزار کے آئے ہیں، اس سے زیادہ زندگی نہیں لگے گی. تو بہت چھوٹی سی زندگی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگ ہم میں سے صرف قرآن پاک کو عربک پڑھتے ہیں، لفظی ترجمہ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. میں مبین بہن سے بھی بات کر رہی تھی کہ یس تفسیر مختلف جگہوں پہ مختلف تفاسیر ملتی ہیں، مگر اگر ہم لفظی معنی سیکھ لیتے ہیں تو وہ آپ اس کو کیا کہیں گی؟ یہ مجھے جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو اس دوران میں ایک الماری صاف کر رہی تھی، تو وہاں سے مجھے کہیں کسی اور کا رکھا ہوا لفظی ترجمے کا سپارہ نظر آیا. تو میری تو جیسے 14 طبق روشن ہو گئے والی بات کہ یہ کتنا آسان طریقہ ہے کہ ہر لفظ کا معنی جان لیا جائے. اس وقت سے میں نے دل میں ٹھانی کہ میں اس کو عام کروں گی انشاءاللہ. اور پھر یہ کہ چونکہ وہ ذرا تھوڑا مشکل زبان میں تھا تو میں نے پھر اس کو سارے کو دوبارہ ری پروڈیوس کیا ہے بہت آسان زبان میں. اور میں لوگوں کو ریکمینڈ بھی یہ کرتی ہوں کہ جب تلاوت بھی کر رہے ہوں تو اگر اس سے آپ پڑھیں تو اوپر سے عربی پڑھتے ہوئے نیچے جہاں جو لفظ اس پہ بھی ساتھ پھیرتے جائیں. تو اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ تو ڈائریکٹ آپ ٹیکسٹ کو ہی دیکھ رہے ہیں. اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک پرسنل کنیکشن آپ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کے الفاظ کے ساتھ، اس کے معنی کے ساتھ. اور سمجھ کے پڑھنا نہ سمجھ کے پڑھنے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب قرآن پاک لایا عمل ہے زندگی کا، یعنی ایک نصاب ہے، اللہ نے پورا کا پورا مجھے نصاب دے دیا. اس کے بارے میں آپ سے سننا چاہوں گی. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی نے ہمیں رہنمائی بخشی ہے. الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں، ایک ذرے سے لے کے گیلیکسیز تک، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز پر نگبان بھی وہی ہے. وہی ہمارا بھی خالق ہے. ہر چیز کو اس نے اس کا مقصد اس کے اندر ان بلڈ کر دیا، بتا دیا، پروگرامنگ کر دیا کہ کس چیز کے لیے بنی ہے. سورج نے کیا کرنا ہے، چاند ستاروں نے کیا کرنا ہے، درختوں، سمندروں، حتیٰ کہ چیونٹی کو بھی پتا ہے کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے اور اس نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ ایک شہد کی مکھی کو تو یہ پتا ہو کہ اس نے شہد بنانا ہے، لیکن انسان کو یہ نہ پتا ہو کہ اس نے یہاں کیا کرنا ہے. تو وہ پھر کس طرح پتہ چلتا اس کو؟ کیا اس کی عقل اس کے لیے کافی تھی یا بہت سے لوگوں کی سوچ بچار کافی تھی؟ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذمہ اپنے اوپر لیا. انا علینا للہدی، کہ یہ ہدایت دینا ہمارے ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو پورا کیا اور ہر دور میں رسول بھیجے اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور ان کو ایک ایسی کتاب دی جو ایک معجزہ ہے ہمیشہ کے لیے. اس میں کوئی تبدیلی اور کوئی چینج نہیں، پاسبل ہی نہیں. اور یہ ہمارے لیے گائیڈ بک کے طور پر دی کہ اس میں زندگی گزارنے کا، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ دنیا کے بارے میں معاشرتی معاملات ہوں، چاہے وہ آخرت ہو، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں بہترین رہنمائی دی. کہاں سے ہم آئے ہیں، کہاں ہم نے جانا ہے، یہاں کیا کرنا ہے. تو اس کے بغیر تو ہم اندھیرے میں ہیں. تو اس لیے کوئی بھی ہو، مسلم ہو، نان مسلم ہو، یہ کتاب سب کے لیے ہے.
ھذا بیان للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ایک ہدایت کا بیان ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کو زندگی میں کم از کم ایک دفعہ، جہاں ہم اتنی کتابیں پڑھتے ہیں، کم از کم ایک دفعہ اس قرآن کو ضرور سمجھ کے پڑھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے کیا گائیڈ لائنز اپنے اندر، کیا ہدایت کا پیغام رکھتا ہے. اور میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں پوری شیورٹی کے ساتھ کہ اس کو پڑھ کر آپ کا دل بدل جائے گا. یہ دلوں کو بدلنے والی میرا کتاب دل ہے. بدل دے جی بالکل، مگر اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا ہوگی. جی کوشش کرنا وہ تو شرط ہے. صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی، عبادات اور اخلاقات کی بات کی. لوگ ڈاکٹر صاحبہ عبادات کی طرف چلے آتے ہیں، اخلاقات کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے متعلق کیا کہیں؟ جی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کسی نے سوال کیا تھا حضرت عائشہ سے، تو انہوں نے کہا تھا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے. گویا دوسرے لفظوں میں قرآن اخلاق کی کتاب ہے، یہ اخلاقیات کا سبق آپ کو دیتی ہے، کیونکہ اس دنیا میں رہنے کے کیا طور طریقے ہونے چاہیے، دوسروں سے کیا معاملہ کرنا چاہیے، یہ سب کچھ جب تک نہیں. تو عبادات تو آپ کا اور اپنے رب کا ایک معاملہ ہے، ایک تعلق ہے، اور اس کے لیے تو آپ کو جیسے نماز ہے تو 5 وقت مقرر کر دیے ہیں، تو ان 5 اوقات کے علاوہ جو 24 گھنٹے ہیں اس میں کیا کرنا ہے. اگر انسان اس سے لا علم ہے، بے خبر ہے، جاہل ہے، تو وہ پھر اللہ کے حکم پر عمل تو نہیں کر رہا نا، یعنی صرف عبادت کا حکم تو نہیں ہے. اور یہ اخلاق بھی عبادت ہی کا ایک حصہ ہے. عبادت کی 2 شکلیں ہیں، ایک فارمل اور انفارمل. تو ہر وہ کام جو انسان اللہ تعالیٰ کی پسند کا کرتا ہے وہ سارا عبادت اور باعث اجر شمار ہوتا ہے، یعنی ہر چیز کے اوپر انسان کے لیے اجر بھی ہے. تو قرآن میں تو بلکہ یہ کہتی ہوں کہ میں جب وضو کرتے ہیں اس محبت میں میرا خیال ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر میں زیادہ قرآن پاک کو اس وقت فوکس کروں گی کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی صرف قرآن کو فالو کرنا، قرآن ضابطۂ حیات ہے. یہ میں آپ سے سننا چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آخری نبی ہیں، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، مگر قرآن کا لفظی معنی سمجھ کے اس کو فالو کرنا یہ ہم کہتے ہیں تو ہم کوئی انتہا کی بات نہیں کرتے، ہم ضابطۂ حیات یعنی ایک مینول ہے جس کو ہم سیکھ رہے ہیں. جی بالکل، جس سے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی مشین، آپ چھوٹی سی چیز بھی کوئی خریدتے ہیں، یہاں پر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اتنی سی چیز ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اتنا بڑا مینول ہوتا ہے. صحیح ڈاکٹر، یعنی اس کی پیکنگ کے اندر اتنا کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ سارے اس میں گائیڈ لائنز دی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان سے بڑھ کر تو کوئی مشین کمپلیکس ہے ہی نہیں کہ جس میں صرف اس کے گوشت پوستی نہیں، اس کے خیالات، اس کے جذبات، اس کے سوچیں اور ارادے اور اس کا جو سب کچھ ہے. تو اس سب کو تو رہنمائی چاہیے. کوآرڈینیشن آف دا باڈی، واٹ اے کوآرڈینیشن آف دا باڈی. بالکل. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کوئی مینول نہ ہو اور اس کے لیے کوئی گائیڈ لائن نہ ہو. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان براہ راست اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لے. ایکچوئل مینول قرآن پاک اور اس کو سمجھنا، اس کا لفظی آپ دیکھیں کہ جس میں زندگی اور موت تک اور زندگی سے پہلے اور موت کے بعد کا بھی سب کچھ شامل ہے. اس سے زیادہ کمپریہنسو کتاب کون سی ہو سکتی ہے جو آپ کو ان تمام چیزوں کو، یعنی جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے اور جب اختتام ہوگا اس وقت تک کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اس کتاب نے کور کیا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے. ایک بھائی نے ایک سوال کیا، اور بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگین، اور میں تمام بھائیوں کو یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کے بیٹیاں ہیں نا، دنیاوی تعلیم ضرور دلوائیں. اس دنیاوی تعلیم کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. امریکہ لیڈ کر رہا ہے، تعلیم ہے جو لیڈ کروا رہی ہے، مگر ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ ہے. دین کی سمجھ ہونا بہت ضروری ہے. آئی ایم 58 ٹوڈے اینڈ جب میری والدہ نے مجھ کو لفظی ترجمے کے لیے بھیجا تھا، آئی واز جسٹ اے اسٹوڈنٹ. وہ نہیں ہوتی بریک ایک آیا کرتی ہوتی ہے. سو آئی تھنک اٹ واز 77 FSC کی یا میٹرک کی بریک کے بعد میں نے وہ جو گجرات سے باجیاں آیا کرتی تھی، ہم نے ان سے قرآن پاک سیکھا تھا ترجمے سے. بہت خوبصورت کلاسز ہوا کرتی تھی، تب نیا نیا رواج آیا تھا. تو میں تمام بھائیوں سے کہتی ہوں کہ اگر آپ کی بیٹیاں ہیں تو آپ یہ 2 آورز اسپیئر کروائیے اور اس کلاس میں ضرور بھیجیے. ایٹ لیسٹ لفظی ترجمہ سیکھنے سے وہ میری طرح سے اپنی عمر کے آخری حصے میں بھی ہوں گے تو وہ صدقہ جاریہ ہوگا، کیونکہ وہ ہمیشہ جب بھی قرآن پاک کی کوئی سطر پڑھیں گی تو وہ اختیار آپ کے پیار میں آپ کے لیے دعا ضرور نکلے گی. اب اپنی بیٹیوں کو یہ جو ہماری بنیادی دستاویز ہے اس کے معنی ضرور سکھائیے. یہ میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے.
ڈاکٹر صاحبہ ایک بھائی تو وہ امی جان کہا کرتی ہوتی تھی جو بات تمہارے کان میں پڑ گئی اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. اور اب آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کے بعد میں ٹربل میں ہوں. انہوں نے کہا السلام علیکم, ڈاکٹر صاحبہ سے پردے کے بارے میں کویسچن کیجیے گا کہ پردہ کیسا ہونا چاہیے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان کے لیے ان کے حسب حال ایک یعنی پردے کا اہتمام کیا ہے. میں دیکھتی ہوں کہ جیسے فروٹس ہیں صحیح, تو ان کے اندر اتنی خوبصورتی نہیں جتنی ان کے باہر ان کے جو بھی اللہ نے ان کے اوپر کور ڈالا ہے. پرندے ہیں, جانور ہیں, کسی کو کھال دیا, کسی کو بال دیے, کسی کو پر دیا ہے. تو اسی طرح اور وہ ان کے لیے پرماننٹ ہے. لیکن انسان کو چوائس دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانکے, اپنے سطر کو ڈھانکے, اپنی زینت کو ڈھانکے, اور اس میں اس کو چوائس بھی دی ہے, گرمی سردی کا لحاظ بھی رکھا ہے. تو یہ ایک مسلمان عورت کی ایک پہچان بھی ہے اور اس کے لیے ایک عزت اور شرف کا مقام بھی ہے. میری بہت پیاری بیٹی امبرین, یو آر واچنگ ان UK. آئی لو یو بیٹا. وین یو ول کم ٹو ٹورنٹو آئی ٹیک یو ٹو ڈاکٹر فرحت ہاشمی. میری بہت پیاری کزن ہے. شی از آلسو ون آف دا پائنیئرز ود یو انڈر یور امبریلا, پاری ان کراچی. اور اس کے بعد پاری آپا بھی بالکل, پاری بھابھی بھی بالکل, انہوں نے الہدا کو فالو کیا. امبرین جانو, ونس یو ول کم ہیئر آئی ول میک یو میٹ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ پردے کے لحاظ سے آپ نے بات کی. میں یہ جو عورت, کیونکہ اللہ نے اس کو خاص بھی بنایا, مرد کو کنٹرول بھی نہیں ہے, میرا خیال ہے اس لیے بھی پردہ کرنا ضروری ہے. جسم کا پردہ, اپنی سطر ڈھانپنا, اور اللہ نے عورت کو جتنا ڈیلیگیٹ بنایا ہے ان جگہوں کو کور کرنا تاکہ کسی آدمی کے لیے وہ اٹریکشن کا باعث نہ بن سکے. بالکل. بہرحال ڈاکٹر صاحب, بھائی آپ نے مجھے ٹربل میں ڈال دیا یہ سوال پوچھوا کے. ڈاکٹر صاحبہ قرآن کے بارے میں اور کوئی ہمیں بات بتائیے جس سے بعض اوقات قائل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اچھی چیز کی ترویج بہت مشکل ہوتی ہے, اس پہ اگر آپ کچھ کہہ دیں. آپ دیکھیے کہ قرآن کی ابتدائی جہاں سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہیں پر ہی فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کوئی شک نہیں, ھدی للمتقین. یہ کتاب جس میں کوئی شک ہی نہیں, ہر شک کو شبہ سے پاک ہے, یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کے بھیجنے کا مقصد بتاتے ہیں, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے یہ بڑی مبارک کتاب ہے, یعنی اس سے زندگی میں برکتیں آتی ہیں, اس میں رزق میں برکتیں آتی ہیں, اس سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. لیکن آنے کا مقصد کیا ہے, یعنی کیوں بھیجی گئی ہے؟ تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت پکڑیں. تو یہ اس کا مقصد ہی یہی ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہم نے اس کو صرف ایک ثواب کے لیے یا صرف برکت کے لیے, یہ تو ہمیں بہت کچھ دینے کے لیے آئی ہے, لیکن ہم نے اس کو یا تو اپنی پیٹھ پیچھے رکھ دیا, مصروف ہو گئے, یا یہ ہے کہ پڑھا بھی تو کبھی کبھار پڑھ لیا, یا کبھی کوئی فوت ہو گیا تو پڑھ لیا, کبھی کوئی کسی خوشی کے موقع پر ختم کر لیا. لیکن جو اس کا اصل مقصد تھا وہ ہم نے بھلا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں. یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. یعنی دنیا میں انسان اپنے لیے بہت کچھ اکٹھا کرتا ہے, لیکن یہ اس سے بھی زیادہ بہتر اور واحد ایک چیز ہے جس کے ذریعے انسان کے آخرت میں بھی درجات بلند ہوں گے, کہ ہر آیت کے بدلے ایک ایک درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا. یعنی اور کوئی عمل, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کی وجہ سے آخرت میں انسان کے درجے بلند ہوں گے. وہ واحد قرآن ہے جس کی ہر آیت کے بدلے انسان کو اوپر کا درجہ یعنی اعلیٰ ترین جنتوں میں اس کا مقام ہوگا. تو یہ کوئی معمولی فضل نہیں اور یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. صرف پڑھنے کا بھی ثواب ہے. جی, پڑھنے کا بھی ثواب ہے, لیکن اس کے ہر حرف کے پیچھے 10 نیکیوں کا بتایا گیا ہے. لیکن اگر انسان غور و فکر کرتا ہے تو وہ ثواب اس غور و فکر کے اعتبار سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. جی, غور و فکر. ایک میں سوال کروں گا, میں نے کئی دفعہ یہاں پر ریڈیو پہ اس کی بات چیت بھی کی ہے, لوگ اس کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے. صلاۃ التہجد, جی,
ہم فرض تو نہیں ہے وہ، تو اس لیے اس پہ ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے. ذرا صلاۃ التہجد کی امپورٹنس بتا دیں، اہمیت بتا دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات یعنی رات کے آخری حصے میں بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے یہ تہجد کی نماز ہے. اور انسان بہت سے لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ سے محبت کو آپ کیسے پروو کریں گے، کیسے ثابت کریں گے؟ جب اس کے لیے کوئی قربانی کریں گے. تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی نیند کو اپنے لیے بہت ہمارے لیے پیاری ہوتی ہے، تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے لیے اپنی نیند قربان کرتا ہے، اور وہ عام لوگوں کے مقابلے میں پہلے اٹھتا ہے اور اللہ سے مخاطب ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قرآن کا جو بڑا حصہ ہے اسی میں ہی پڑھا کرتے تھے. تو دن کے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے رات کی تلاوت. ہاں جی ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ میری بہت پیاری ایک بیٹی ہے سمینا، اینڈ شی چاہے وہ اپنی فرض نماز کبھی مس نہیں کرتی. انہوں نے مجھے ابھی سوال کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ which is the most authentic simple English translation of the Quran, not Roman English or simple English, Roman English یا صحیح انٹرنیشنل جو ہے یہ خاتون نے ترجمہ کیا ہے. ہم اپنے سینٹر میں یہی استعمال کرتے ہیں. بہت سمپل، بہت آسان. اور آپ کے پاس وہ قرآن پاک ہے؟ جی ہے، بالکل ہے. I'll get one for her. اور میں نا آپ سے میں وہ جو ہماری ساری بچیاں استعمال کرتی ہیں. No, I'll get it for you. سمینا I'll get it for you. اور اس میں یہ کہ جی انگلش میں ہے، اور اردو کا بھی لفظی ترجمے کا ہمارا جو ہے وہ اویلیبل ہے. اردو میں بھی آپ کا میں نے وہ تو آن لائن بھی ہے. جی ہاں، I have seen that آن لائن. آپ کو انگلش میں لیکچرز ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ میری تیمیہ زبیر کے ہیں جو بیٹی ہیں میری، ان کا پورا فہم القرآن ہے انگلش میں، اور کئی جگہ پر انہوں نے ٹاکس دی ہیں. اچھا، کیونکہ ہم یہاں کی بچیاں اکثر جی ہاں اردو میں ذرا ان کو مشکل ہوتی ہے. جی جی، اور خاص طور سے ان کا بھی پیرالل ہوگا آڈیو سے ان کا. ڈاکٹر صاحب، نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، یعنی قرآن کا لفظی وہی میرا خیال ہے ایک گنے چنے الفاظ ہیں، پھر دہرائی ہے ان کی. کتنا مشکل ہے ایک عام آدمی کو اگر کہیں کہ لفظی ترجمے سے قرآن پاک سیکھنا؟ اگر آپ دیکھیے کہ جن کو اردو آتی ہے نا جی، ان کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے. اچھا. کیونکہ 70% الفاظ اردو کے ان کی اوریجن عربی ہے. جی، وہ اتنی سملیرٹیز ہیں کہ تھوڑا سا غور کرنے سے بھی انسان کو سمجھ آنے لگتی ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہر روز اگر ایک آیت یا 2 آیتیں بھی اگر انسان چند دفعہ دہرا لے لفظی ترجمے کی، تو کچھ عرصے میں اس کو اگر جیسے سورۃ البقرہ تک اس کو محنت کرنی پڑے گی، آگے اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. 6-7 سپارے، جی 7 سپارے تک اگر آپ کر لیں تو اس کے بعد آپ چل جاتے ہیں. پھر کوئی لفظ مشکل آتا ہے تو وہ انسان ریپیٹیشن سے سیکھتا ہے اور بھول بھی جاتا ہے، تو پھر دوبارہ اگلے سال پھر پڑھ لیں انشاءاللہ. جی. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا بے انتہا شکریہ. ترجمے سے بات کرنے کی میں بات کری، ہم اب لگے 3-4 منٹ ڈاکٹر صاحبہ سے کسی ایک ٹاپک پہ بات کرنے کا کہیں گے تاکہ میرے اور دل پہ یہ باتیں، آپ کے دل پہ یہ بات رہ جائے. نماز بھی جب ہم پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ آپ سب لوگ مجھ سے بہتر ہیں، ایوری بڈی از بیٹر دین می. اللہ تعالیٰ آپ تمام کے صدقے میری بھی ہدایت کی توفیق مجھے بھی دے. آپ تمام مجھ سے بہتر ہیں، مگر اٹس اے کوسچن کہ بعض اوقات بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا لفظی ترجمے کے ساتھ نہیں، یعنی پڑھنا شروع کیا اور وہ ایک پڑھتے چلے گئے. اگر ترجمے سے آتی ہے، آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہوں، کیا فائدہ ہے اس کا ان کی اپنی ذات کے لیے؟ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور خشوع کے لیے مانی آنا خشوع کے لیے مانی آنا، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. اور اس کے لیے اگر انسان، یعنی اصل میں نماز ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے، اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو پھر وہ کیا کھڑے ہونا ہے جس میں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہمیں کیا جواب مل رہا ہے. تو اس لیے اس کا معنی سمجھنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب، میں ایک آخری آیت کے اوپر آپ اس کی تفسیر چاہوں گی. نماز کی ایک آیت ہے، میں اور آپ، ہم تمام لوگ اپنے ماں باپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب سے بے انتہا محبت کرتے ہیں،
جیسا آپ نے کہا کہ نماز ایک مناجات ہے، اس کی آخری دعا ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اور اس کے بارے میں اگر من ذریاتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، آپ سے میں اس کی تفسیر چاہتی ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑا تھا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ ملنے کے لیے گئے، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، اور انہوں نے اس کے پیروی میں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی میں ان کو ذبح کرنے کا ارادہ بھی کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک مینڈھا دیا اور وہ قربان ہو گیا، اور اللہ نے آپ کی نیت قبول کر لی۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا کہ اس جگہ پر میرا گھر بناؤ، تو پھر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے گھر بنایا جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ شریف۔ تو اس گھر کے تعمیر اور اس کے بعد وہاں پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پھر کئی دعائیں کی تھی، وہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ تو اس میں انہوں نے دعا کی تھی رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نماز پر پابند کر دے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام جن کی زندگی قربانیوں سے بھری، جنہوں نے بیٹے تک کو قربان کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، وہ اپنے بارے میں بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس پر استقامت عطا کر، کیونکہ انسان کا دل ہے نا، اور یہ ان کے لیے تو نہیں، ہم لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ اگر اتنے اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہا ہے، کہ اگر اللہ کے دوست یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے نماز کا پابند کر دے، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، تو پھر باقی سب کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں اتنا پہنچا ہوا ہے کہ اس کو اب نمازوں کی ضرورت نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام سے آگے کون پہنچا ہوا ہوگا کہ وہ نماز چھوڑ دیں؟ تو کہتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، کیونکہ جو چیز انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے سب سے پہلے وہ اپنی اولاد کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اگر کسی کو نماز سے محبت اور نماز کا مقصد اس کو پتا اور فائدہ پتا ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ اپنی اولاد کی فکر نہ کرے۔ تو رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور پھر یہ کہ اللہ دعائیں قبول فرما، اور دعاؤں میں کیا ہے؟ ربنا اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، ولی والدی، میرے والدین کو بخش دے، کیونکہ اولاد کے علاوہ انسان کو سب سے زیادہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ ماں باپ ہوتے ہیں، اور خصوصاً ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کو ہم اور کوئی تحفہ نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ ہم ان کے لیے بہترین دعائیں کریں یا کچھ صدقہ خیرات کریں۔ تو ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین، اور پھر یہ کہ سارے مومنوں کا ہم پہ حق ہے کہ سب کے لیے دعا کریں۔ یوم یقوم الحساب، جس دن قیامت کا دن قائم ہوگا، اس دن سب سے زیادہ انسان کو جس چیز کی فکر ہوگی وہ یہ کہ اللہ مجھے بخش دے، تو اس بخشش کی دعا کرے۔ اتنی کمپریہنسو جامع دعا ہے جس میں والدین، جس میں اولاد، جس میں سارے مومنوں کے لیے اور خود اپنے لیے بھی، یعنی اپنے لیے بھی دعا کی، اولاد کے لیے کی، والدین کے لیے کی، اور سارے مومنوں کے لیے کی، اور سب سے بہترین دعا کی دنیا میں اللہ کا فرمانبردار بننا، اطاعت گزار، عبادت گزار، اور آخرت میں بخشش کی، کیونکہ یہی ہمیں چاہیے، کیونکہ جس کو اس دن فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی دراصل کامیاب ہوا۔ تو یہ بہترین کامیابی کی دعا ہے جو بہت ہی کمپریہنسو ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی نمازوں کا پابند کرے کہ ہم سب کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ ڈاکٹر صاحب ابھی ایک یہ سوال ہے میرے بیٹے، اس کو تو میں یہ جو ابھی آپ نے مجھے کوشچن کیا ہے اس کو تو میں بلکہ ابھی وہ گیری ویلز کی ایک ٹیپ آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں، جس جہاد کا مطلب ہے، آج بھی میں آخری صورتوں میں پڑھ رہی تھی کہ جہاد اپنے نفس کے ساتھ ہے، کہ میں اپنے نفس کو صحیح کر لوں۔ اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب آپ کے منہ سے اصل میں جہاد کا لفظ جہد سے نکلا، اور جہد کہتے ہیں کوشش کو، جہاد جس عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ جس لفظ کے اندر حروف بڑھتے جاتے ہیں تو معنی میں شدت آتی، تو جہاد کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی کوشش ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، کہ اس قرآن کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جہاد کرو، یعنی اس قرآن کی تعلیم کو عام کرو اور اس کے لیے بڑے پیمانے پہ کوششیں کرو۔ تو اصل میں جہاد تو اٹموسٹ اسٹرگل اور کوشش کرنے کا نام ہے، اور اللہ کے راستے میں، اور اس میں آغاز انسان کے اپنے نفس سے ہوتا ہے، کہ سب سے زیادہ تو ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا نفس ہی اس کو برے کاموں پر اکساتا رہتا ہے۔ تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اور رمضان اور روزہ جو ہے
وہ اور زیادہ اس میں مددگار ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ دو چیزیں انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہیں، کھانا پینا اور ایک سونا. تو رمضان میں ہی دونوں چیزیں جو ہے کمپرومائز ہوتی ہیں اور انسان اس طریقے سے سیلف کنٹرول کا عادی ہوتا ہے. تو پھر جب کھانا پینا چھوڑ سکتا ہے اللہ کے حکم سے، تو پھر زبان کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، پھر اپنے غصے کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے بیڈ بیہیویئر کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے. تو بنیادی طور پر اپنے ساتھ جہاد یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف جا کر وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہو. آپ جیسی خوبصورت شخصیت سے بیٹھ کے میں نے جتنی بات کی، اور میں آپ کو سنتی بھی ہوتی ہوں اکثر، ہم آج کل تو مغرب کے وقت آپ کا ایک لیکچر بھی لگاتے ہیں، کل بھی ہم نے دعا کا جیسے میں نے پہلے کہا لگایا تھا. بہت شفقت بھی ہے آپ کی شخصیت میں، بہت پولائٹنس بھی ہے، غصے کا کنٹرول جو کہ آج کل ڈائیورس کا ریزن بن رہا ہے، خاندانوں کے درمیان میں لڑائی کا باعث بن رہا ہے غصہ. میں نے جتنی دیر آپ سے بات کی ہے، انتہائی شفیق ہستی، آپ کی آواز میں وہ ٹھہراؤ ہے، اس کی اہمیت پہ زور دیں. انسان کی جو فوقیت ہے باقی مخلوق پر، وہ عقل کی وجہ سے، اور غصہ عقل ہی کو کھا جاتا ہے. اور انسان کی جب عقل ماری جاتی ہے تو پھر وہ حیوانوں سے بھی اسفل سافلین نیچے آ جاتا ہے. تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ غصہ کر کے مجھے کیا ملنے والا ہے اور کنٹرول کر کے کیا نقصان ہونے والا ہے. تو اگر انسان اپنے ساتھ خود ایک ڈیسیژن لے لے کہ میں زندگی میں وہ کام نہیں کروں گا کہ جس کے کرنے سے میری اپنی ذات کا بھی نقصان ہو، اپنی عزت بھی گوائے، اور بہت سے پیارے پیارے رشتے انسان کھو دیتا ہے. یعنی بہت محبت کرنے والوں کا نقصان کر بیٹھتا ہے انسان جب غصے کے دو بول ان کو بول کے اپنے سے دور کر دیتا ہے. تو اس میں کسی بھی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے تعریف میں قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ معاف کرنے سے ہی انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں اور دنیا میں بھی فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں. تو غصہ بظاہر یوں لگتا ہے جیسے کڑوی گولی کھا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد شفا بہت حاصل ہوتی ہے. مگر ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ کمیونیکیشن بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. وہ لوگ جو بات نہیں کرتے دل میں رکھ لیتے ہیں، اور آپ کو وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. بیسیکلی جو اپنے دل میں رکھ دیتے ہیں وہ بوجھ کس نے لادا ہوا ہے؟ اپنے اوپر لادا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے دوسرے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر وہ انسان خود تکلیف میں ہوتا ہے جو اپنے دل میں باتیں پال پال کے. ڈاکٹر صاحب آپ اتنی پیاری بات کرتی ہیں، اتنی پیاری بات سمجھ کی. ظاہر ہے ہم آپ الہدا پہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو گوگل کر کے ان کے لیکچر سن سکتے ہیں. مجھے تو ڈاکٹر اسرار احمد بھی بہت اچھے لگتے ہیں، آئی لسن ٹو ہم آل دا ٹائم. مجھے تو طارق جمیل بھی بہت اچھے لگتے ہیں، آئی لسن ٹو ہم. مجھے تو جنید جمشید اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، مجھے تو وہ بھی بڑے اچھے لگتے ہیں کہ جس سے بھی میں اچھی بات سیکھوں اور میں اس کو سمجھ کے ساتھ اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کر سکوں. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری صرف آپ سے درخواست اتنی ہے ڈاکٹر صاحب، بہت سے لوگ آپ کے پاس آپ کی جامعہ پہ پہنچیں گے، بہت سے لوگ آپ کو گوگل کر کے بھی سن لیں گے، مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں نا، وہ جیسے اللہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی وہ تو اللہ نے ان کو راستہ دے دیا، مگر بہت سے ہیں جو بھی اس پہ نہیں آئے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ریڈیو کے راستے ان کو اپنا تھوڑا پیغام کبھی کبھی دے دیا کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آئی لک فارورڈ. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، ان کا یہ پروگرام، میری ریکویسٹ ہے آپ سے پلیز لائن اپ یور سیلف، اور اگر آپ باپ ہیں تو اپنی بچیوں کو ضرور بھیجیے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، آپ ایوری ڈے یو لسن ٹو می، کہ میں اپنی امی کو کسی نہ کسی بات پہ یاد کرتی ہوں کہ میری ماں نے صرف یہ اچھا ایک بہت بڑا کام کیا تھا میری زندگی میں، جو قیامت جب مرتے دم تک میرے ساتھ رہے گا، کہ مجھے ترجمے سے قرآن پاک سکھانے کی کوشش کی تھی. میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، قرآن پاک میری لائف کا مینول ہے، کتاب ہدایت کی کتاب ہے. اپنی بیٹیوں کو خاص طور پہ، بیٹوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، اور ایک ماں اگر سیکھ جائے تو ایک پوری قوم سیکھ سکتی ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ضرور لفظی معنی قرآن پاک کا سکھائیے. یہ میری آپ سے درخواست ہے. الہدا کے یہ پروگرامز ہیں جو کہ 21 اپریل سے شروع ہونے جا رہے ہیں. دور قرآن کے یہ پروگرام ہے 5671 میکیڈم روڈ ان مسیساگا. وہ کہتے ہیں نا بندہ جب گلٹی ہوتا ہے
تو کانشیس تو ہر ایک کا زندہ ہوتا ہے نا. وی ڈو مسٹیکس اور اللہ کے سامنے بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آنسوؤں سے اپنی ان مسٹیکس کو دھو سکیں. جاتے جاتے ڈاکٹر صاحب پیغام دیجیے ہمیں کچھ. رمضان آ رہا ہے تو آنے سے پہلے اس کی پلاننگ کیجیے, تیاری کیجیے, اس کو ویلکم کیجیے, اور اس طرح رمضان گزرے کہ پچھلے سارے رمضانوں سے بہتر ہو, اور اللہ نہ معلوم یہ میرا آخری رمضان ہو. نہ معلوم, بالکل. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی کریں قبول فرمائے. بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بیٹھ کر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.